السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سامعین محترم، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے انسانوں اور جنوں کی جو پیدائش کا مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اس کی بندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا تو کیا ہے، لیکن وہ عبادت ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ جب چاہے، جس طرح چاہے، جس دن چاہے وہ ہم عبادت نہیں کر سکتا، بلکہ عبادت وہی ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ عبادت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ حضرت سعید بن مسیب ایک بہت بڑا تابعی گزرا ہے۔ اس کے دور میں ایک آدمی فجر کی نماز کے بعد لمبی رکوع، لمبی سجود کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو سعید بن مسیب نے اس سے روکا، تو آگے سے اس نماز پڑھنے والے آدمی نے سعید بن مسیب سے کہا، ایعذبنی اللہ علی صلاۃ، اے سعید بن مسیب، تم مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر بھی عذاب دے گا؟ سعید بن مسیب نے کہا، لا نہیں، بل یعذبک علی خلاف السنہ، بلکہ تم سنت کے خلاف ایک کام کر رہے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، کیونکہ اس ٹائم نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اس ٹائم نبی علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھا ہے، اس لیے یہ خلاف سنت ہے، سنت کے خلاف ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے تمہیں عذاب ملے گا۔ تو سامعین محترم، جو بھی عمل کرنا ہو، چاہے نماز پڑھنا ہو، چاہے روزہ رکھنا ہو، چاہے حج کرنا ہو، چاہے خوشی منانا ہو، چاہے غمی منانا ہو، چاہے سیاست کرنا ہو، چاہے تجارت کرنا ہو، شرط کیا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، باطل مت کرو۔ عمل ضائع کس طرح ہوگا؟ آپ نے عمل تو کیا ہوگا، اگر وہ عمل نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہ ہو وہ باطل ہوگا، اگر وہ عمل نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق نہ ہو وہ ضائع ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگا۔ اختلاف ہو سکتے ہیں، اختلاف ہوگا، بلکہ نبی علیہ السلام خود نے فرمایا میرے بعد اختلافات ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہو من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، اگر تم میں سے کوئی میرے بعد زندہ رہے تو بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، اختلاف ہوگا، لیکن اسی حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے اس اختلاف کا حل بھی بتا دیا۔ وہ کیا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین۔ جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے، جس عمل میں اختلاف ہو جائے، جس کام میں اختلاف ہو جائے، تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ اس اختلاف کو کس طرح دور کرنا ہے؟ وعلیکم بسنتی، تم میری سنت کو دیکھو، میری زندگی کو دیکھو، علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین، میرے خلفاء الراشدین ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت کو دیکھو، ان کا طریقہ دیکھو۔ جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے، جس عمل میں اختلاف ہو جائے، وہ عمل میں نے کیا ہو، میرے صحابہ نے کیا ہو، وہ کرو، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے۔ اگر وہ عمل میں نے نہیں کیا ہو، میرے صحابہ نے نہیں کیا ہو، وہ عمل دین نہیں ہو سکتے، اسلام نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے، کیا فرمایا؟ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب محمد فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جسے تم عبادت سمجھ کر کرتے ہو، وہ عبادت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کیا ہو، تو اس کو عبادت سمجھ کر تم نے وہ عبادت نہیں کرنا۔ کیا فرمایا؟ کل عبادت، ہر وہ عبادت جسے تم عبادت سمجھ کر رہے ہو،
لم يتعبدها اصحاب محمد، اگر اس عبادت کو اصحاب محمد یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا ہو تو فلا تعبدوها، وہ عبادت سمجھ کر عبادت نہیں کرنا، کیونکہ وہ عبادت نہیں ہو سکتے۔ عبادت کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق ہو، آپ کے فرمان کے مطابق ہو، کیونکہ حدیث کی 3 قسمیں، ایک قولی، ایک فعلی، ایک تقریری، یعنی کہ کوئی بھی عمل کرنا ہو اس کا نبی علیہ الصلوۃ نے حکم دیا ہو، یا وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ نے خود کیا ہو، یا وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ نے کے سامنے کسی صحابہ نے کیا ہو، آپ نے خاموشی اختیار کیا ہو، وہ تینوں حجت ہے، اس پر عمل ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ نے نہیں کیا ہو، نہ کرنے کا حکم دیا ہو، نہ آپ کے سامنے کیا ہو، تو وہ عبادت نہیں ہو سکتا ہے، وہ بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی سنت کے مطابق عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔